فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط کلامنا اللهم صل على محمد في آخر کلامنا۔ میرے بھائیو دوستو، سوال جواب ابھی بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ جواب دیں گے ہم اللہ کے کرم سے، اور ان قریب بہت جلد دن میں 2 یا 3 مرتبہ اسی طرح لائیو سوالوں کے جواب دیں گے۔ 24 گھنٹے یہ دونوں نمبر حاضر ہیں، 24 گھنٹے۔ ان میں ایک نمبر میرے پاس ہے 0300283837، یہ میرے پاس ہوتا ہے، ڈائریکٹ جواب دیتا ہوں اور فوری دیتا ہوں الحمدللہ۔ دوسرا بھائی کے پاس سے خانقاہ میں ہوتے ہیں 0321274611، تو 24 گھنٹے نمبر آنے ہیں الحمدللہ، جواب تو دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے، نابالغ بچہ لڑکی کو کہتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، اور آپ کے علاوہ میں نے اگر کوئی شادی کی دوسری تو اس کو طلاق ہے، اور بڑے ہو کر ہی شادی کر لیتا ہے کہ طلاق ہو جائے گی۔ نابالغ بچے پر احکام فرضی نہیں ہے، وہ مکلف ہی نہیں ہے احکام کا، تو یہ طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ مکلف ہے وہ احکام کا، احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے نابالغ پر۔ سوال پوچھا کہ میرے چچا کے انتقال کے بعد میرے تایا نے ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر دی، اب تایا بھی فوت ہو گئے، اور میری کزن جو چچا کی ایک بیٹی تھی اس کو محروم کیا، کیا یہ جو تایا کا بیٹا ہے اب وہ پوچھتا ہے کیا یہ گنہگار ہوگا؟ کیونکہ اس کے والد نے اپنے بھائی کی ساری جائیداد بیٹی کی بجائے جو اس کی بیٹی تھی سگی اس کو محروم کر کے میرے نام کر دی۔ جس طرح یہ مجرم تھے، جرم کیا اور مر گئے، عذاب ہوگا، اس لیے اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتے ہیں، بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتے۔ 1 انچ بھی ساتوں زمین آسمان توق ڈال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور یہ تو ساری جائیداد ہتھیا لی۔ جس طرح باپ مجرم تھا، اگر بیٹا اپنی کزن کو، اپنی چچا زاد بہن کو حق نہیں واپس کرتا تو یہ بھی مجرم ہوگا، اس کا بھی انجام وہی ہوگا۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ان کو سمجھ دے اور یہ حق واپس کر رہے موت سے پہلے۔ خواب پوچھا کسی نے کہ ڈاکو ہم وہ ہوا لوٹ مار کر رہا تو میں نے اس کو ڈنڈے مار مار کر خواب میں مار دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دشمنوں سے اور مکاروں سے بچ گئے اور محفوظ ہو گئے، اللہ آپ کو ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ سوال پوچھا کہ یہ پہلے بھی پوچھا کئی دفعہ، کوئی بات نہیں، کوئی ایک سوال بھی بار بار پوچھ سکتے ہیں آپ، کہ جو امام سنت نہ پڑھے کیا وہ فرض پڑھے فرض ادا ہو جائیں گے مقتدی کے؟ سنت نہیں پڑھتا تو اس کا گناہ اسی کو ہوگا نا، فرض پڑھنے سے آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مجرم وہ ہوگا آپ نہیں، آپ کی نماز آپ فرض ادا ہو جائیں گے۔ سوال پوچھا ہماری زمین کے ساتھ زمین ویران ہے، اس پر گھر بنانا جائز ہے؟ حرام ہے، یہ چاہے ویران ہے کسی کی بھی ہے، ویران ہے کسی کی بھی ہے، اس پر گھر بنانا آپ کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، اگر بنائیں گے تو یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ حرام کام کبھی نہ کریں۔ کب تک گھر بنے گا؟ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال مرنا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، کیوں عذاب گلے ڈالتے ہیں اپنے؟ کبھی بھی حق نہ کھائیں، خصوصاً بندوں کے حقوق کے بارے میں سخت پکڑ ہے۔ ایک قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں 2100 سال پہلے اپنے حواریوں کو فرمایا کوئی شخص تم میں سے نیک بنے، اور اتنا نیک بنے کہ 1 نبی نہیں، 10 نبی نہیں، 20 نبی نہیں، 70 نبی جتنے اعمال کر لے، لیکن کسی بندے کا، کسی مسلمان کا حق کھا کر مر گیا، 70 نبیوں جتنے اعمال اس کے منہ پر مار کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بندوں کے حقوق اتنا خطرناک ہے، اور ہم سب سے زیادہ غفلت بندوں کے حقوق میں کرتے ہیں۔ اللہ کے حقوق میں کمی بیشی پوری کر لیتے ہیں، ہر بندہ کوشش کرتا ہے نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے وغیرہ وغیرہ، لیکن جو اصل دین ہے 75% دین تو حقوق ہے بندوں کے،
بندوں کے ساتھ منسلک ہیں، اس میں ہم کمی کرتے ہیں، یہ بڑی تباہی بربادی کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ سوال پوچھا وطر کی نماز میں دعائے قنوت سے پہلے وہ کر لیا، رکوع کر لیا تو کیا وطر ادا ہو جائیں گے؟ جی ہاں، یہ بار بار سوال پوچھتے ہیں ساتھی، بار بار پوچھے، کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے گا دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، واجب کے چھوڑنے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، وطر ادا ہو جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سوال پوچھا کیا خلا کے بعد عورت پر عدت لازم ہے؟ آپ کو کسی نے کہا عورت پر عدت لازم نہیں خلا پر؟ خلا بھی ایک طلاق ہے، جس طرح طلاق پر عدت ہے خلا پر بھی عدت لازم ہے۔ اس میں کسی نے آپ کو بتا دیا کہ عدت لازم؟ جس نے بھی کہا غلط کہا ہے، دین کو نہیں جانتا وہ۔ پھر سوال پوچھا کیا خلا کے بعد دوبارہ اسی شوہر سے نکاح ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، خلا ایک طلاق کے قائم مقام ہے۔ اگر اس خلا میں 3 طلاقوں کا ذکر نہیں ہوا تو خلا ایک طلاق کے قائم مقام ہے، یعنی ایک طلاق ہے۔ اس کے طلاق کے بہن کہہ دیتے ہیں، میں ایک طلاق کہتا ہوں آسانی کے لیے لوگوں کے لیے۔ ہمارے وہ ساتھی جو دین کا فقہی مزاج نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے وہ ایک طلاق ہے خلا، عدالت کا خلا ایک طلاق ہے۔ ایک طلاق کے بعد اسی شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ سوال پوچھا اذان کے وقت واش روم میں جانا حرام ہے؟ بچنا چاہیے، حرام نہیں ہے، بچنا چاہیے، اذان کے وقت واش روم میں نہ جائے۔ لیکن اگر کوئی تقاضۂ بشری ہے اور زیادہ تکلیف ہے، جا سکتا ہے، حرام نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ نہ جائے، جائے تو حرام نہیں ہے۔ خواب پوچھا کسی نے کہ میں نے خواب میں کپڑے دھوئے لیکن گندے پانی سے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا نقصان ہوگا، کہ دین کا بھی نقصان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا۔ اللہ آپ کو دونوں نقصانوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ آپ کو بچائے رکھے۔ سوال پوچھا تنخواہ میں صدقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ تنخواہ تو عوض ہے کسی کا، اس میں صدقے کی نیت نہ کریں، صدقے کے لیے تھوڑا تنخواہ کے ساتھ الگ دے دیا کریں تاکہ دونوں کام جمع ہو جائے، تنخواہ بھی ہو جائے، صدقہ بھی ہو جائے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال پوچھا میرے والد نے میری والدہ اور بھتیجے کے لیے وصیت کی تھی گھر کا ایک ایک کمرہ، کیا یہ وصیت نافذ ہوگی؟ یاد رکھیے گا وصیت ورثاء کے لیے نہیں ہوتی، وصیت کے لیے غیر وارث ہونا ضروری ہے۔ جو وارث ہوتے ہیں ان کو تو وراثت میں حق ملتا ہے، وصیت ہوتی ہے غیر وارث کے لیے۔ بھتیجے کے لیے وصیت نافذ ہوگی، والدہ کے لیے نافذ نہیں ہوگی، والدہ کو تو حق ملے گا 8واں حصہ۔ تو اس لیے کوشش کریں جو وصیت بھتیجے کے لیے کی ہے وہ نافذ، وہ بھی 3/4 حصہ، 33% وصیت نافذ ہوگی بھتیجے کے لیے، وارث کے لیے نہیں۔ وارث والدہ ہے، اس کے لیے نافذ نہیں ہوگی۔ سوال پوچھا کہ شمال کی طرف پاؤں کر کے سونا حرام ہے؟ کوئی حرام نہیں ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قبلہ کی جانب پاؤں نہ کریں، قبلہ کی جانب پاؤں کر کے نہ سوئیں، بس یہ احتیاط کریں۔